باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، بولنیاں عربیاں تو چرانے بلب۔ اگر اس طرح کے محاوروں کی سمجھ آپ کو نہیں ہے تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب علی مردان خان ڈونکی اور اسی طرح پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی نگران حکومتوں میں موجود ٹیکنوکریٹس کی طرز حکومت کو غور سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات پر اور سماجی محفلوں میں سیاستدانوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کو نہایت جاہلوں کی طرح چلا رہے ہیں، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے، اس کی جگہ ٹیکنوکریٹس ہوتے تو آج پتہ نہیں ملک چاند پر پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اگر انڈر پاسز کا افتتاح کرنا، اگر فلائی اوورز کے فیتے کاٹنا، اگر سڑکیں بنانا ہی وزیر اعلیٰ کا کام ہے تو پھر یہ کام تو عثمان بزدار بھی کر لیتے تھے، یہ کام تو شہباز شریف بہت اچھے سے کر لیتے تھے۔ یہ کام کرنے کے لیے محسن نقوی کو 1.5 سال سے پنجاب پر مسلط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہفتہ ہونے کو ہے مگر تربت میں بالات شہید کے قاتل سیکیورٹی اہلکاروں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ سی ٹی ڈی کے اہلکار دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی۔ ماتحت عدلیہ بار بار پولیس کو حکم دے چکی، سیشن جج تربت آرڈر کر چکے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ایف آئی آر تک درج نہیں ہو پا رہی۔ اب پھر آپ میں اور جو سیاسی حکومتیں ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی اوپر سے آرڈرز دیتے ہیں، آپ بھی اہل قوت کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ سے بھی کوئی ٹیکنیکل فیصلے نہیں ہو پاتے، آپ بھی کوئی تکنیکی بنیادوں پر عوام کو ریلیف دے نہیں پاتے۔ آپ نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم سموک کنٹرول کر لیں گے، آپ سے کچھ نہ ہوا۔ آپ نے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم عوامی جمہوریہ چین کی مدد سے یہاں پہ آرٹیفیشل بارش کا بندوبست کر رہے ہیں، آپ سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے بہت دعوے کیے تھے سموک کے کا سیزن شروع ہونے سے پہلے کہ جناب اب ہم نے کسانوں کو روک دیا ہے، وہ فصلوں کی باقیات نہیں جلائیں گے، اب ہم نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو روک دیا ہے، اب ہم ملک میں بالخصوص لاہور میں اور اب سموک سے متاثرہ بڑے شہروں میں، پنجاب کے بڑے شہروں میں الیکٹرانک وہیکلز کا بندوبست کریں گے تاکہ آلٹرنیٹ ریسورسز آف انرجی کی طرف جائیں گے تاکہ سموک کا مسئلہ کنٹرول ہو سکے، ہم چاولوں کی باقیات نہیں جلانے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مگر کیا کیا رزلٹ کیا ہوا؟ وہی سموگ، وہی بیماریاں، وہی پھیپھڑے، وہی آنکھوں کی بیماریاں، وہی عوام کے مسائل میں اضافہ، اور اب بچوں کو چھٹیاں دے کر گھر اگر بٹھانا ہی سموک کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے، اگر تعلیم دشمنی ہی سموک کا کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہے، تو یہ کام تو عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب بہت اچھے سے کر رہے تھے، پھر آپ کو وہ برے کیوں لگتے تھے؟ آپ تو ان کو اور ان کے اقدامات کو برا کہہ کر خود تشریف لائے تھے نا۔ تو اب آپ نے کیا کر لیا؟ محسن نقوی صاحب نے کیا کر لیا، علی مردان خان ڈونکی صاحب نے کیا کر لیا، اور ان کو لانے والوں نے کیا کر لیا؟ صرف اس وقت تک ایک وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ظاہر ہے جوڈیشری سے ہیں، وہ واحد آدمی ہیں جو اڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ریویو پیٹیشن فائل نہیں کیا، ورنہ تمام کے تمام لوگوں نے جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، وہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حق میں سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر چکی ہیں۔ یہ آپ کی جمہوری سوچ ہے جناب محسن رضا نقوی صاحب۔ چلیں آپ باقی لوگوں کو تو چھوڑیں کہ وہ تو پیورلی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدان ہیں، علی مردان خان ڈومکی صاحب یا جو بلوچستان سے ریٹائرڈ جج صاحب ہیں، یہ سب لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، اپنے کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ میڈ بائی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ لیکن آپ تو سٹی 42 چلایا کرتے تھے نا، آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان آمریت کا استارہ ہے اور میں ڈیموکریسی کا استارہ ہوں، میرا چینل آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، ڈیموکریٹک رائٹس آف پیپل کی بات کرتا ہے، آرٹیکل 119 کے مطابق عوام کو رائٹ ٹو سپیچ جو ہے وہ ہم دینے کی بات کرتے ہیں، عوام کے آزادی اظہار کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور عمران خان آزادی اظہار پر اور تمام جمہوری حقوق پر قدغن لگاتا ہے۔ عمران خان آمریت کا استارہ ہے، میں جمہوریت کا استارہ ہوں۔ آج کیا ہوا؟ نہ آپ سے سموک کنٹرول ہوئی اور نہ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اڑ سکے، اور آپ نے خاموشی سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے رفقا کو، لارجر بینچ کو یہ بتایا کہ جناب آپ کا جو فیصلہ ہے
کہ سویلینز کو سول کورٹس میں ٹرائی کیا جائے وہ غلط ہے، ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ کی متانت، آپ کی عظمت، آپ کی لیاقت کو سلام ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، جو کہ مستقبل میں ظاہر ہے مبینہ طور پر کسی نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر بھی آنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ کم از کم ان کی اب تک کی حرکتوں سے یہی لگ رہا ہے، جو ان کی آڑیاں جاڑیاں ہیں وہ ان سے یہی لگ رہا ہے۔ آپ شہباز شریف کو اپنے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر تو شوباز کہہ سکتے ہیں، لیکن آئینے میں خود کو دیکھیے گا ضرور، آپ کو شاید نظر آ جائے کہ میاں شہباز شریف کے اندر اتنا بڑا شوباز نہیں ہے جتنا آپ کے اپنے اندر نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کر کچھ نہیں سکے، آپ ڈلیور کچھ نہیں کر سکے۔ آپ جدید خطوط پر ریاست پنجاب کے نظام کو چلانے کے دعوے تو کرتے رہے، لیکن عملاً کچھ نہ ہوا۔ آپ نے پروٹوکول 100% نہ لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت آپ مال روڈ پر چلے جائیں، 7 کلب اور 8 کلب روڈ کے سامنے، اور بار 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 وہاں پر سگنل بند آپ کو نظر آئے گا، اور پروٹوکول سمیت گاڑیاں آتی اور جاتی نظر آئیں گی۔ یعنی زبان بندہ جتنی مرضی چلا لے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب آپ کے اپنے کورٹ میں گیند آتی ہے، تو بدقسمتی سے یہاں بھی نتیجہ وہی ہے جو عثمان بزدار کے دور میں تھا یا شہباز شریف کے دور میں تھا۔